ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، ستمبر کی 16 اور ربیع الاول کے 12 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ولادت باسعادت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت پر آج سے ہفتہ وحدت کا آغاز ہوا ہے. اس سلسلے میں مسجد حنفیہ کرگل میں ایک پرشکوہ محفل جشن منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی. علماء و مقررین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور نعت خوانوں نے نعت پیش کی. ادھر مرکزی جامع مسجد کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہفتہ وحدت کی آغاز ہوئی، جس میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس دوران علماء و مقررین نے ہفتہ وحدت کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی. یاد رہے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کو بانی انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کے طور پر منانے کا فرمان جاری کیا تھا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ صحت باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل نے 14 ستمبر 2024 کو انجمن امامیہ لہ کے اکائی علمدار ہیلتھ سروس کے تعاون سے ضلع لہ میں خواتین کی بہبود کے لیے اپنا جاری پروگرام سسٹر پروگرام حفظان صحت کا آغاز کیا. گزشتہ سال 2023 میں باقریہ کی جانب سے کرگل میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیے گئے اس منفرد پروگرام کو ہمارے خواتین طبقے کی جانب سے زبردست پذیرائی اور مثبت رد عمل ملا، اور پروگرام کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے باقریہ نے انجمن امامیہ لہ اور علمدار ہیلتھ سروس لہ کے اشتراک سے لہ میں پروگرام شروع کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایگزیکٹو کونسلر غلام مہدی لہ نے باقریہ کی طرف سے کی گئی سرگرمیوں کی تعریف کی، اور انہوں نے کووڈ-19 امراض اور مشن ہیپاٹائٹس بی فری کرگل کے دوران لہ ضلع میں باقریہ کی تعاون کا خاص طور پر ذکر کیا اور ان کی تعریف کی. انہوں نے باقریہ اور علمدار ہیلتھ سروس کو ہر ممکن مدد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی. تقریب کی صدارت اقلیتی امور کے ایگزیکٹو کونسلر غلام مہدی کے علاوہ انجمن امامیہ لہ کے صدر اشرف علی برچا، باقریہ کے صدر ڈاکٹر احمد علی، علمدار ہیلتھ سروس کے مسٹر امتیاز، چیف میڈیکل آفیسر لہ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ SNM ہسپتال لہ، باقریہ کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر فاطمہ نسرین کے علاوہ باقریہ کے سینئر ممبران موجود تھے. آج میگاواٹ کرگل پر پلے سکول کا ہل کونسل کے ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے حجت الاسلام سید محمد امبا کی موجودگی میں افتتاح کیا. تفصیلات کے مطابق 30 بچوں کی گنجائش کے ساتھ ایک پری نرسری سکول شروع کیا ہے، جس میں پری نرسری کے بچوں کو کھیل کھیل کے ذریعے تعلیم کے بنیادی طور طریقوں کو سکھایا جائے گا. افتتاحی تقریب کے موقع پر کاچو محمد فیروز نے بطور مہمان خصوصی جبکہ سید محمد امبا بطور مہمان ذوقار شرکت کی. تقریب پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھے. اپنے خطاب میں مہمان خصوصی نے آج کے دور میں بیسک ایجوکیشن سکھانے کے لیے اس طرح کے سکولوں کی اشد ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل بچوں کی ذہنی و جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. کرشی وگیان کیندر پدم زنسکار میں کسان میلہ منعقد کیا گیا، جس میں مختلف دیہاتوں کے 100 کسانوں نے اپنی زرعی مصنوعات کی نمائش اور کاشتکاری کے طریقوں کو بہتر بنانے کے مقصد سے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا. میلے میں ڈاکٹر مہدی آخون، پرنسپل سائنٹسٹ KVK سیکنڈ کرگل کے سربراہ نے مہمان خصوصی اور تمام شرکاء کا خیر مقدم کیا. میلے کے دوران جدید زرعی تکنیک کی اہمیت اور خطے میں زراعت میں ترقی پسند کسانوں کے کردار کو اجاگر کیا. زنسکار کے ایگریکلچر آفیسر نے اپنے خطاب میں کسانوں کی ترقی میں زراعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کسانوں کو بااختیار بنانے اور ان کے ذریعے معاش کو
بہتر بنانے کے لیے مسلسل تعاون اور اختراع کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب پر کسانوں کو ان کے تعاون اور کامیابیوں کی بنیاد پر انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچو ٹاشی نے اپنے خطاب میں کسانوں سے معاش اور ماحولیات کو بہتر بنانے میں نامیاتی زراعت کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے زرعی اراضی کو پھیلانے اور نامیاتی پیداوار کو زنسکار سے دوسرے خطوں میں برآمد کرنے پر زور دیا، جس سے مقامی کسانوں کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اسی موصوف نے کامیاب اور مؤثر کسان میلے کے انعقاد کے لیے KVK ٹیم کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے گزشتہ روز پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2 دن بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوامی عدالت میں جا کر یہ پوچھیں گے کہ کیجریوال ایماندار ہے یا گناہ گار۔ جب تک عوام اپنا فیصلہ نہ سنائیں تب تک کیجریوال وزیر اعلیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ شہدائے القدس بریگیڈ نے نابلس میں جاری صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک استقامت کے ایک باخبر ذریعے نے صلاح الدین کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کے باقی رہنے پر فلسطین کی تحریک استقامت کی رضامندی کی خبر کی سختی سے تردید کی ہے۔ ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ اس ذریعے نے المیادین سے گفتگو میں کہا ہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے پہلے مرحلے کی تکمیل سے قبل ہی صلاح الدین کے علاقے سے تمام صہیونی فوجیوں کو انخلا کرنا ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔